چاہے وہ تعلق رشتے کا ہو، چاہے وہ تعلق کوئی اور ہو، اللہ رب العزت اس کے تمام تعلق والوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحفظہ، میں جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس قرآن کو یاد کیا، میں ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور میں خدا رب العزت اس کے گھر والوں میں سے جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میں ان میں قرآن پڑھا رہی ہے، وہ نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا ایک ہے، قرآن یاد کرنے والا ایک ہے، لیکن میں جن 10 افراد کا اس کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے اس کے گھر والا کوئی بھی ہے، 10 افراد ایسے ہیں جسے رب اس حافظ قرآن کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، دنیا میں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو یہ شرف عطا کرے، یہ بزرگی عطا کرے۔ قرآن تو اپنے پڑھنے والے کو تو عزت دیتا ہی ہے، بلکہ جو اس پڑھنے والے سے تعلق اور نسبت رکھتا ہے، رب کا قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا۔ اب ذرا تصور کریں کہ اتنے خوش نصیب ہیں وہ احباب جن کا تعلق اس نوجوان سے ہے، اس بچے سے ہے جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن حفظ کیا، قرآن کو یاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس قرآن یاد کرنے والے کے ساتھ اس کی نسبت ہی کافی ہے، اس کا تعلق ہی کافی ہے، رب تعالیٰ اس کے صدقے اسے بھی بخشش عطا کرتا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ احیین من الناس، میں لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، کچھ لوگ کیا ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال وهم اہل القرآن، رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ جن نے اپنے سینے میں قرآن کو رکھا ہوا، میں وہ اللہ والے ہیں، میں وہم اہل اللہ خاصتہ، وہ رب کے بڑے قریب ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو جگہ عطا کی، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو یہ عزت اور کمال عطا کیا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت جو بندہ پڑھ لیتا ہے، ایک ہے پورا قرآن سینے میں ہو، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے فرمایا ابو ذر تمہارا صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور میں تمہارا علم کا ایک باب پڑھنا تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے، 1000 رکعت پڑھنے سے میں تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی ایک آیت پڑھو، تم قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھو، تم اللہ کے قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کو پڑھاؤ۔ میں ایک طرف لوگ نوافل ادا کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے والا اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے۔ اب جو ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک آیت سیکھتا اور پڑھتا ہے، اس کی تو شان یہ ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے، تو جس نے پورا قرآن ہی اپنے سینے میں سما لیا، پورا قرآن ہی اپنے سینے میں سجا لیا ہے، رب کے حضور اتنا اس کا کتنا مقام ہے۔ میں وہ ہے جو رب کے بندوں میں سے جنہیں اللہ والا کہا جاتا ہے، اللہ والا وہی ہے اس چیز کے سینے میں رب کا قرآن۔ اب ذرا تصور کریں ایک وہ کہ جو اپنے سینے میں قرآن لیے ہوئے،
اب وہ جو اس کے قریب سینے میں قرآن رکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ اب دو باتیں ہیں، ایک وہ جو قرآن اپنے سینے میں سجا رہا ہے، ایک وہ جو دن رات اسے محنت کروا کر قرآن اس کے سینے میں بٹھا رہا ہے، اور ایک وہ جو ساری سہولیات دے کر دن رات اپنی ذات کے لیے نہیں، اس قرآن پڑھنے والے کے لیے ہر بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنے والوں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ لوگ جو اس کے مددگار ہیں رب تعالیٰ انہیں کتنی عزتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، خدا کی قسم وہ بڑے خوش نصیب مسلمان لوگ ہیں جس سے اللہ رب العزت قرآن کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جتنے مسلمان جتنے لوگ ہیں میرا دل خدا کی قسم خوش ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، سرکار نے کہا جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ اب میں سوچتا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی فضیلت ہے، ایک وہ جو قرآن پڑھنے والے کے لیے اہتمام کر رہا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے اس ادارے کے اندر ایک بچہ نیا داخل ہوا ہے، ساتھ یہ قوم ہے مکیانہ۔ اب اس بچے کا جو رشتہ دار تھے اسے چھوڑ کر گئے، عصر کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا تھا۔ اب میں اس کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ تو مفتی صاحب یہاں سے آئے، جب انہوں نے اس بچے کو روتے دیکھا نا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ قرآن پڑھانے والوں کی فضیلت کیا ہے، آخر ان کو کیوں رونا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں آگے؟ رو تو وہ بچہ رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ رو رہا تھا اپنے گھر سے دوری کی وجہ سے۔ جب مفتی صاحب نے دیکھا کہ یہ چلے گی فوراً چلے گی، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، یعنی اس لیے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے جو ایک مدرسے کا محتمم، مدرسے میں پڑھانے والا استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے ہوئے؟ یہ جب بھی ہم منظر دیکھیں گے تو خدا کی قسم تب دیکھیں گے، یا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے میں نے محنت کی، ان کے لیے میں نے مشقت کی ہے، تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رب نے انہیں فضیلت عطا کی، کیونکہ یہ اپنے درد کو بھول جاتے ہیں، اپنی نیندوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے رام و راحت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ 5 گھنٹے جامعہ میں درس نظامی پڑھائیں، پھر اس کے بعد رات 11 بجے تک 10 بجے تک اپنے ادارے میں بیٹھ کر بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا، بیٹا آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی، پانی گرم تھا، آپ رات کو سوئے کیوں نہیں، آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بچہ رو رہا ہے تو وہ پوچھ رہا ہے بیٹا آپ کیوں رو رہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا درد ہو تو یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ مناظر خدا کی قسم میں نے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں سے محنت کی 5 گھنٹے مسلسل پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد جب یہاں آئے تو پھر نیند نہیں ہے، رات کو 1 بجے تک اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے اور سارا دن یہاں بیٹھنا ہے۔ کوئی بچہ کسی بھی طرح اس کو تھوڑی سی اذیت درد اس کو رہی ہے، اور طلب کون رہا ہے؟ اس بچے کا استاد اور محتمم طلب رہا ہے۔ کیوں ان کی فضیلت ہے؟ پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ بات یہ ہے ان کے دل میں ان کا درد ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھولنے بھی محروم تو نہیں کرتا کہ جن کا تعلق قرآن سے ہے اور ان سے ان کا تعلق ہے، تو رب کی قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو رب بلندیاں عطا کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج کے اس ماحول میں اس کیفیت اور منظر کو دیکھ کر ہمارے دل کو خیال تو آنا چاہیے کہ وہ وقت بھی آئے کہ جب میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، میرے گھر کا فرد قرآن کا حافظ بنے، قرآن کا عالم بنے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا قرآن کا ایک باب سیکھنا میں تمہارے لیے 1000 رکعت سے بہتر ہے، چاہے اس پر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے۔ ایک ہے عمل کرنا، میں عمل کرے گا تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، میں عمل ہو یا نہ ہو، صرف سیکھ لینے
رب یہ بدلہ عطا کرتا ہے، میں تجھے لیے 1000 رکعت نفل ادا کرنے سکے۔ جب وہ سیکھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جب وہ سیکھ کر مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازوں کو پڑھا رہا ہے، نمازوں کو درست کر رہا ہے، اپنے محلے کے کتنے بچوں کو وہ قرآن سکھا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن پڑھا ایک عبد الرحمان نے ہے، لیکن جب یہ ہزاروں کو پڑھائے گا تو جو بھی اس کے قرآن پڑھنے میں مددگار تھے، اب جہاں تک اس قرآن کا نور پہنچے گا، رب تعالیٰ ہر ایک کو اسی کے برابر اجر ثواب عطا۔ اس لیے میں انتظامیہ کو بالخصوص، کیونکہ انتظامیہ کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ رات کو بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، بچوں نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا، یہ ہر وقت فکر منتظمین کو ہوتی ہے۔ تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیعت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ آپ اتنے محدود وقت کے اندر جب آپ کو اپنی کامیابی نظر آئے تو رب کے حضور ضرور سجدہ کریں کہ میرا مالک تیرا شکر ہے کہ میری تھوڑی سی محنت کا کتنا بڑا اجر و ثواب تو نے عطا کیا۔ پر ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایک طالب علم کا قرآن پڑھ لینا، قرآن زبان یاد کر لینا اللہ کے ہاں کتنا مقبول عمل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچے نے کیا، وہ ایک نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے سینے سے اس چمکنے والے نور سے کتنے لوگوں نے فیضیاب ہوا۔ مفتی صاحب آپ کے گاؤں کے ایک ہے، لیکن اس وقت ان کے اسٹوڈنٹ ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت یہاں 100 سے زیادہ طلباء ہیں جو ان کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ جا کر آگے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں میں قرآن کا علم آگے پھیلائیں گے تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے 3 عمل سے کام آتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک عمل ہوں کہ وہ علم جس علم سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، جس علم سے لوگ کیا کر رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں۔ تو منتظمین بلکہ پورا گاؤں جنہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کیا، خدا کی قسم میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے